بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس طرح ہوئی۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہیں جھکائے شرمیلا انداز اپنائے ہوئے آئے۔ رسول اقدس کے رعب و دبدبے کی بنا پر بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، آج کیسے آنا ہوا؟ شرم و حیا کی بنا پر نگاہیں نیچی، زبان پر تالے لگے ہوئے، بالکل خاموش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز دیکھ کر سمجھ گئے۔ پوچھا، کیا فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے؟ بالکل آہستہ آواز سے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بیٹی سے مشورہ کر لینے دو۔ رسول اقدس نے اپنی لاڈلی بیٹی سے دریافت کیا۔ اس نے یہ بات سن کر نگاہیں جھکا لیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا، میں نے ایک عالم، فاضل، حلیم الطبع اور سلیم الفطرت نوجوان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں تمہاری شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ لاڈلی بیٹی نے تسلیم و رضا کا انداز اختیار کرتے ہوئے سر جھکائے رکھا۔ آپ نے رضامندی کا انداز دیکھ کر حضرت علی سے کہا کہ کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تو آپ کی نگرانی میں گزرا ہے۔ آپ حقیقت حال جانتے ہی ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا، تمہارے پاس ایک ڈھال تھی، وہ کہاں گئی؟ عرض کی، وہ میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ڈھال فاطمہ کا مہر ہوگی۔ حضرت علی نے ڈھال دے کر اپنے غلام کو بازار بھیجا۔ اس نے 400 درہم میں اسے فروخت کیا۔ یہ 400 درہم رسول اقدس کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس رقم میں سے استعمال کے لیے خوشبو اور گھریلو ضروریات کی اشیاء خرید لاؤ۔ پھر رسول اقدس نے اپنے خادم خاص حضرت انس بن مالک سے کہا، جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر اور دیگر انصار و مہاجرین کو بلا لاؤ۔ جب یہ جانثار صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے تو رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا، اپنے نکاح کا خطبہ تم خود پڑھو۔ حضرت علی نے شرماتے ہوئے با ادب انداز میں حکم کی تعمیل کی اور کھڑے ہوئے اور جھجکتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی نعمتوں اور احسانات کا شکر بجا لاتے ہوئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، ایسی گواہی جو اس تک پہنچتی ہے اور اس کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میرے ساتھ کی ہے اور مہر 400 درہم مقرر کیا ہے۔ اب حاضرین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، اسے سنو اور گواہ رہنا۔ پھر رسول اللہ نے بھی حمد و ثنا کے بعد خطبہ نکاح پڑھا، ایجاب و قبول کروایا، مہر کا اعلان کیا، حاضرین کو خبر دی کہ مجھے اس نکاح کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور دونوں کے لیے برکت کی دعا کی۔ بعد ازاں حاضرین کی خدمت میں کھجوروں کا بھرا ہوا ایک تھال پیش کیا گیا۔ سب نے کھجوریں کھائیں، خوشی کا اظہار کیا اور دولہا دلہن کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ ہمارے ہاں جو کھجوریں بانٹی جاتی ہیں نکاح کے بعد، ہو سکتا ہے وہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بانٹی جاتی ہوں۔ بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبد المطلب نے اپنے بھتیجے حضرت علی مرتضیٰ کی شادی کی خوشی میں ولیمے کا اہتمام کیا اور اس موقع پر اونٹ ذبح کیا۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا گھر بسانے کے لیے گھریلو ضروریات کی اشیاء مہیا کی گئیں۔ اس میں ایک چرپائی، چمڑے کا بنا ہوا ایک تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، نہانے کے لیے ایک برتن، ایک مشکیزہ، پیالہ اور آٹا پیسنے کے لیے ایک چکی تھی۔ رہائش کے لیے جو گھر میسر آیا وہ مسجد نبوی سے قدرے دور تھا۔ رسول اللہ کی دلی خواہش تھی کہ ان کی رہائش کا اہتمام مسجد نبوی کے قریب کیا جائے۔ حارثہ بن نعمان کو سید المرسلین کی دلی خواہش کا پتہ چلا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری مسجد نبوی کے قریب میرے بہت سے گھر ہیں، آپ کو جو پسند آئے آپ اسے قبول فرمائیں، مجھے وہ گھر زیادہ عزیز ہوگا جسے آپ قبول فرما لیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے جانثار صحابی کی پیشکش قبول کرتے ہوئے ان میں سے ایک گھر لے کر اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس گھر میں رہائش کا اہتمام کیا تاکہ خدمت کی سعادت حاصل کی جائے۔ گھریلو استعمال کے لیے مشکیزے میں پانی لانا، چکی پیسنا یہ روزانہ کے معمولات میں شامل تھا۔ ایک روز شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وافر مقدار میں مال غنیمت آیا، جس میں قیمتی ساز و سامان کے علاوہ غلام بھی تھے۔ حضرت علی نے گھر آ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اگر ابا جان کے پاس جائیں اور گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے ایک غلام کا مطالبہ کریں تو میرے خیال میں بہتر رہے گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پانی لانے اور چکی چلانے سے بہت زیادہ تھک جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں، سلام عرض کیا، حال و احوال دریافت کیا اور خاموشی سے آپ کے پاس بیٹھ گئیں۔
آپ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا بیٹا خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا بس ابا جان سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے لیے خادم طلب کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، بغیر کوئی مطالبہ کیے واپس گھر آ گئیں۔ حضرت علی نے پوچھا کیا بنا؟ فرمایا مجھے تو پوچھتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حضرت علی نے کہا چلو دونوں چلتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں دونوں میاں بیوی حاضر ہوئے۔ شرماتے ہوئے مدعا پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا یہ مال جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے اصحاب صفہ میں تقسیم ہوگا، میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اس سے دن بھر کی تھکاوٹ اتر جایا کرے گی۔ تو دیکھیں جی یہ ہے ہماری تھکاوٹ اتارنے کا بہترین نسخہ کہ دن بھر کام کے بعد جب ہمیں تھکاوٹ ہو تو یہ نبوی نسخہ ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ضرور اثر کرے گا۔ حضرت فاطمہ نے اپنی پوری زندگی صبر، شکر، زہد و تقوی کے ساتھ گزاری۔ دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی طبیعت کا حصہ بن گئی۔ دیگر صحابیات کے ساتھ غزوہ احد میں زخمیوں کی مرہم پٹی اور زخمی مجاہدین کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دی۔ اس جنگ میں رسول اقدس بھی زخمی ہوئے۔ آپ کے زخموں کو پانی سے صاف کیا اور ان پر کپڑا جلا کر راکھ سے پٹی کی، جس سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے تو حضرت فاطمہ نے بہت غم کیا۔ حضرت فاطمہ نے غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی خدمات سر انجام دی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل و صورت، گفتگو اور نشست و برخاست میں بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھیں۔ جب آتیں تو رسول اقدس اٹھ کر ملتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ خوش آمدید کہتی اور ادب بھرے انداز میں آپ کا ماتھا چومتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے اور غمگین دیکھ کر خود بھی افسردہ ہو جاتے۔ ایک روز آپ کو معلوم ہوا کہ دونوں میاں بیوی میں کچھ کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ گئے تو چہرے پر غم کے آثار تھے، لیکن جب آپ باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ جب حضرت فاطمہ کے گھر جا رہے تھے تو آپ غمگین دکھائی دے رہے تھے، لیکن جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ فرمایا میں نے آج اپنے 2 محبوب بچوں کی صلح کرائی ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ کسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا ابا جان آپ کی قوم سمجھتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں کسی سے ناراض نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیں علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے ناپسند ہے وہ بات مجھے بھی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ فرمان سن کر حضرت علی نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے رویے سے جو آپ کو تکلیف ہوئی ہے میں معذرت چاہتا ہوں۔ گھر میں خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں۔ ایک روز حضرت علی نے محبت بھرے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم دونوں میں سے آپ کو کون زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے اور تو مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہے۔ واہ کیا حکیمانہ جواب ہے! اس جواب میں کس قدر محبت، شفقت اور نفاست کی آمیزش ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہلے بیٹے کی ولادت شعبان 3 ہجری کو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ نومولود کو دیکھنے کے لیے بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کا نام حسن رکھا اور کان میں آذان دی، 7ویں دن عقیقہ کیا۔ سر کے بال اتروائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ دیا۔ شعبان 4 ہجری کو دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حسین رکھا۔ اس کے کان میں بھی آپ نے خود آذان دی، 7ویں دن عقیقہ کیا اور سر منڈایا۔ تیسرا بیٹا محسن پیدا ہوا جو 55 ہی میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ان دونوں نواسوں کے ساتھ رسول اللہ کو بہت پیار تھا۔ آپ ارشاد فرماتے یہ دونوں میرے لیے پھول اور کلیاں ہیں، یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ چادر میں لپٹے کوئی چیز اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے چادر کا پلو اٹھایا اور فرمایا یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے حسن اور حسین ہیں، مجھے ان سے بہت پیار ہے، جو ان سے پیار کرے گا میں بھی اسے پسند کروں گا۔ 5 ہجری کو حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹی نے جنم لیا جس کا نام رسول اللہ نے زینب رکھا۔ 7 ہجری کو دوسری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا۔ زینب بنت علی کی شادی عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے ہوئی اور ام کلثوم کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کے ہاں زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ شادی کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے مہاجرین و انصار سے کہا مجھے مبارکباد دو۔ سب نے پوچھا امیر المومنین
آپ کو مبارکباد کس بات کی دیں؟ آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کی بیٹی کلثوم سے میری شادی ہوئی، اس طرح آل رسول سے میرا تعلق قائم ہو گیا ہے، جو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ مہاجرین و انصار یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے اور مبارکباد بھی دی۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ حضرت علی اور ان کے اہل بیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا ان کے اور اہل بیت کے کیا کہنے، ان کی عظمت بے مثال تھی۔ قرآن حکیم کی اطلاع کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کو ہر قسم کے گناہ، شرک، نافرمانی اور اخلاقی علائشوں سے پاک کر دیا تھا۔ اس اہل بیت میں فاطمہ بطول دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوتا تو آپ یہ ارشاد فرماتے، اے اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر قرآن حکیم کی یہ آیات پڑھتے کہ اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کی پلیدی ختم کر دینا چاہتا ہے اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک و صاف کر دینا چاہتا ہے۔ ابن عبداللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ یا سفر سے واپس تشریف لاتے، پہلے مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے۔ البدایہ و النہایہ میں تحریر ہے کہ ایک خاتون نے حضرت فاطمہ کے پاس 2 روٹیاں اور بھنے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ آپ نے اسے ایک بڑے برتن میں رکھ کر کپڑے سے ڈھانپ دیا اور رسول اللہ کو پیغام دیا کہ آج کھانا ہمارے ساتھ تناول فرمائیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب ابا جان میرے گھر تشریف لائے، میں نے برتن سے کپڑا اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ روٹیوں اور بھنے ہوئے گوشت سے بھرا ہوا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وافر مقدار میں کھانا دیکھ کر آپ مسکرائے اور پوچھا، بیٹا یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیٹی نے برجستہ جواب دیا، ابا جان یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق عطا کرتا ہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے میری بیٹی کو مریم جیسا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائی، وہ بھی رزق کے بارے میں پوچھنے والوں کو یہی جواب دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر یہ کھانا ازواج مطہرات کی خدمت میں پیش کیا گیا، انہوں نے بھی خوب سحر ہو کر کھایا۔ پھر حضرت فاطمہ نے پڑوسیوں میں تقسیم کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بہت برکت ڈال دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اسے یہ بات بتائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی گئی ہے کہ اب زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر لاڈلی بیٹی فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ تو آپ نے یہ بات سن کر ہنسنا شروع کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، غشی کے دورے پڑنے لگے، تو فاطمہ نے روتے ہوئے آہیں بھرتے ہوئے کہا، ہائے میرے ابا جان، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف کی گھڑیاں۔ آپ نے بیٹی کی افسردہ حالت دیکھ کر ارشاد فرمایا، بیٹا آج کے بعد آپ کے ابا جان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، شاید میری بیٹی تیرے ابا جان آرام دہ منزل کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زار و قطار رونے لگیں۔ رسول اللہ زندگی کے ان آخری لمحات میں حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ آپ کی پاکیزہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ علامہ ابن اسیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دختر رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ شدت غم کے اثرات زندگی کے آخری لمحات تک برقرار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ہجری ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر صرف 29 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے خاوند حضرت علی، 2 پیارے پیارے بیٹے حضرت حسن اور حسین اور 2 لاڈلی بیٹیاں زینب اور کلثوم کو سوگوار چھوڑا۔ رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ میت کو حضرت علی، اسماء بنت امیس اور سلمہ ابن رافع نے غسل دیا اور کفن پہنایا۔ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس نے لحد میں اتارا۔ اس طرح خواتین اہل جنت کی سردار، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حسنین کی والدہ ماجدہ جنت الفردوس کے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے چند اسباق میں آپ کو بتانا چاہوں گی، جیسے کہ آپ کی زندگی صبر سے بھرپور زندگی تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ گھر کے کام کاج کرنا عورت کو جسمانی اور ذہنی اعتبار سے صحت مند رکھتا ہے، ورنہ فارغ رہنے والی خواتین اکثر منفی سوچوں کا شکار ہوتی ہیں۔
اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں تھکاوٹ کا ایک بہترین علاج آپ کی وجہ سے پتہ چلتا ہے، اور برکت کا تصور ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ دنیا کے مال سے بے رغبتی، اتنی چھوٹی سی عمر میں تقریباً ہر طرح کا غم آپ نے سہا، اور پھر بھی آپ کتنی پازیٹیو رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت فاطمہ جیسے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔